ایک تھی چڑی ایک تھا کاں۔ جب کتک کا مہینہ آیا چڑی کاں سے کہنے لگی کاواں کاواں آجا کنک بیج لئیے۔ یہ سن کر کاں فوراً بولا چل چڑیے میں آنا، میں لال موجے پانا، میں ٹھم ٹھم کردہ آنا، مگر کاں نہ آیا۔ چڑی بیچاری اکیلی جان نے خود ہی سارے کھیت میں کنک بوئی۔ اب وٹا بنانے کی باری آئی، چڑیا کاں کے پاس گئی اور بولی کاواں کاواں آجا وٹ پا لئیے۔ یہ سن کر کاں فوراً بولا چل چڑیے میں آنا، میں لال موجے پانا، میں ٹھم ٹھم کردہ آنا، مگر کاں نہ آیا۔ چڑی غریب نے خود ہی وٹ بنائی۔ اب کھیت کو پانی دینے کی نوبت آئی۔ چڑی پھر کاں کے پاس گئی اور بولی کاواں کاواں آجا پانی لائیے۔ یہ سن کر کاں فوراً بولا چل چڑیے میں آنا، میں لال موجے پانا، میں ٹھم ٹھم کردہ آنا، مگر کاں نہ آیا۔ چڑی نے تن تنہا خود ہی سارے کھیت کو پانی دیا۔ ہولے ہولے فصل اگ گئی، رفتہ رفتہ پودے بڑے ہو گئے، ہری ہری فصل لہلہانے لگی، سٹے گندم کے دانوں سے بھر گئے، ان کا رنگ سبز تھا پھر دھوپ میں پک کر سنہری ہو گیا۔ بیساکھ کا مہینہ تھا، واڑھی سر پر تھی۔ چڑی پھر کاں کے پاس گئی اور بولی کاواں کاواں آجا کنک وڈ لئیے۔ یہ سن کر کاں فوراً بولا چل چڑیے میں آنا، میں لال موجے پانا، میں ٹھم ٹھم کردہ آنا، مگر کاں نہ آیا۔ چڑی اکیلی جان نے خود ہی گندم کی فصل کاٹی۔ اب فصل کے گٹھے باندھنے کی نوبت آئی۔ چڑیا پھر کاں کے پاس گئی اور بولی کاواں کاواں آجا فصل دے گٹھے بن لئیے۔ یہ سن کر کاں فوراً بولا چل چڑیے میں آنا، میں لال موجے پانا، میں ٹھم ٹھم کردہ آنا، مگر کاں نہ آیا۔ چڑی نے خود ہی کٹی ہوئی فصل گٹھوں کی شکل میں باندھی۔ اب کنک گانے کا مرحلہ آیا۔ چڑی پھر کاں کے پاس گئی اور بولی کاواں کاواں آجا کنک گا لئیے۔ یہ سن کر کاں فوراً بولا چل چڑیے میں آنا، میں لال موجے پانا، میں ٹھم ٹھم کردہ آنا، مگر کاں نہ آیا۔ چڑی بیچاری نے خود ہی پیڑی لگائی، خود ہی گان کیا۔ اب کنک اڑانے کا موقع آیا۔ چڑی پھر کاں کے پاس گئی اور بولی کاواں کاواں آجا کنک اڑا لئیے۔ یہ سن کر کاں فوراً بولا چل چڑیے میں آنا، میں لال موجے پانا، میں ٹھم ٹھم کردہ آنا، مگر کاں نہ آیا۔ چڑی غریب نے خود ہی کنک اڑائی، اناج علیحدہ کیا اور توڑی یعنی بھوسا علیحدہ کیا۔ جب اناج کا ڈھیر لگ گیا تو چڑی پھر کاں کے پاس گئی اور بولی کاواں کاواں آجا دانے ونڈ لئیے۔ اس دفعہ کاں ٹھم ٹھم کرتا چڑی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ کھیت میں پہنچ کر چلاک کاں نے یوں ونڈ پائی کہ دانے خود لے لیے اور بھوسا بیچاری چڑی کو دے دیا۔ ساری محنت چڑی کی، اس غریب کو صرف بھوسا ملا، اور کاں جس نے تنکا نہ توڑا ساری گندم کا مالک بن بیٹھا۔ چڑی نے بھوسا اٹھایا اور شریں کے درخت پر اپنے لیے ایک مضبوط سا گھونسلہ تیار کر لیا۔ اسی رات آندھی چڑھی، غبار اٹھا، گرد نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دیتا تھا، جھکڑ چل رہے تھے۔ چڑی اپنے بھوسے کے آلنے میں محفوظ تھی، ادھر کاں اپنے گندم کے دانوں میں بار بار گھستا تھا، ہر بار دانے نیچے کھسک جاتے تھے۔ ساری رات جھکڑ چلے، بجلی چمکی، بادل گرجے، میںھ چھاجوں برسا۔ اگلے دن پو پھوٹی، کاں کی لاش اناج کے ڈھیر پر پڑی نظر آئی۔ چڑی نے کاں کو چونچ سے اٹھا کے دور پھینکا اور کنک سے اپنے بھڑولے بھر لیے۔ تو بچوں کیسی لگی آج کی کہانی آپ کو؟ اور کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔